صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل سج گئی ہے سرکار کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے سرکار کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ کے در کا ہوں بھکاری آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہیں سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا آپ تو ہے آتا ہے جس کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نا ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھائی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ادھر آپ چلے جائیں۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی اٹھا دینا۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. پڑھیے اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے
گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوت ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ پڑھیے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے۔ اور بڑا توجہ طلب شعر ہے۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، ہاں پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ شوال المکرم کا جمعۃ المبارک اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور ہمیں استقامت دے اور توفیق دے کہ ہم نماز پنجگانہ بھی اور جمعۃ المبارک بھی، اور ہو سکے تو پھر خاص حضور کی نسبت، حضور کی غلامی نماز تہجد میں بھی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک بڑا ہی اہم جمعۃ المبارک ہے، کیونکہ شوال المکرم میں غزوہ احد شریف ہوا۔ یہ 15 شوال المکرم کو ہوا تھا۔ اس میں 70 کے قریب 70 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں حضور کے بڑے ہی لاڈلے، بڑے ہی پیارے، جس سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے۔ آپ کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، اب تو ماشاءاللہ کافی اس پر اویئرنیس اور مختلف پوسٹ کے ذریعے اور مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے بھی آگاہی حاصل ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا ذکر کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، اور رسول اکرم کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو آج میں نے چاہا کہ ہم یہ تھوڑا سا وقت ہے اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ذکر کریں، اور الحمدللہ تعالیٰ جب آپ سنیں گے تو میرے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، ممکن ہے کہ آپ
پہلی بات سنیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، سب سے پہلے تو بتانے والی بات یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صہیبہ ہیں جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ لونڈی دوڑ کر گئی تھی ابو لہب کے پاس، اور اس نے کہا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے۔ اس نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، یہ بخاری میں لکھا ہوا، انگلی کے ساتھ، یعنی اس خوشی میں کہ محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، جب اشارہ کیا اس کو آزاد کر دی۔ یہ ایمان لے کر آئیں بعد میں، اور اس کا دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں، کیونکہ عمروں میں تھوڑا فرق تھا، صرف 2 سال کا فرق ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے بھی آپ کا حضرت صہیبہ کا دودھ پیا۔ اس طرح یہ رضائی بھائی بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایک اور رشتہ بڑا عظیم رشتہ کہ حضرت عبد المطلب، حضرت مطلب، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، بعضوں نے 9 لکھا ہے، بعضوں نے 11 لکھا ہے، اور جو میرے پاس بڑی تحقیق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، 1 ہفتہ پورا میں نے اس پر ریسرچ کی، وہ حضرت عبداللہ سلام اللہ تعالیٰ نے، ان کے علاوہ 12 بیٹے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور کل تعداد کتنی ہو گئی؟ میں ان کے نام بھی آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کی جو شادی ہوئی، حضرت عبد المطلب کی جو آخری شادی ہوئی، آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ اور یہ جو 13 بیٹے ہیں حضرت حضرت عبداللہ سمیت، یہ ان 4 بیویوں سے ہوئے۔ تو آخری جو بیوی تھی، آپ حیران ہوں گے، وہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی چچا زاد بہن تھی۔ کیا تھی؟ چچا زاد بہن تھی۔ اور اس طرح حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جو حضور کی والدہ ہیں، اور حضرت عبد المطلب کی جو آخری بیوی جس سے حضرت امیر حمزہ پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ بنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا لگی؟ خالہ لگی۔ تو خالہ بھی بمنزل ماں ہوتی ہے، اور اس دور کے اندر کیونکہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، یہ رشتہ جائز تھا، یہ رشتہ جائز تھا۔ اور وہ عرب کے لوگ جو ہیں اس طرح یعنی کئی شادیاں کرتے اور ان میں یہ معاملات چلتے، تو فرماتے ہیں یہ نسبت بھی حضرت امیر حمزہ کو خاص ملی کہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی کزن، چچا زاد بہن، یہ حضرت امیر حمزہ کی کیا ہیں؟ بولیں بھائی، والدہ ہیں۔ یہ بھی ایک خاص نسبت ہے۔ اور پھر میں نے کہا جتنی میری چیزیں میرے سامنے ہیں یہ ساری یا مسلم میں، ابو داؤد، بخاری شریف، ہر جگہ پہ، اور پھر قرآن پاک میں کچھ چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کی کچھ آیات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ان میں ایک آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ۔ آگے قرآن کہتا ہے بل احیا، وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بل احیا، وہ زندہ۔ پھر قرآن کہتا ہے عند ربہم، کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔
اللہ کے پاس. آگے قرآن کہتا ہے عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس انہیں رزق ملتا ہے. وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اللہ پاک انہیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہ ایت مقدسہ کب نازل ہوئی؟ حضرت امام مستدرک الحاکم نے اس کو بیان کیا، فرماتے کہ یہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تو اللہ پاک نے خاص طور پر جبریل امی کو بھیجا، یہ اعزاز عطا کیا کہ حبیب مکرم حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو اللہ پاک نے ایسا قبول فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں جنت خاص عطا کی ہے اور جنت کا لباس عطا کیا اور جنت کی خاص پوشاکیں اور جنت کی خاص زمین اور جنت کا خاص باغ، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خاص عطا کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ خاص ہے. وہ جو 70 افراد 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، انہیں جیسے ہی ابھی قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرا، پہلا کام کیا اللہ نے دیدار عطا کیا، اور دوسرا کام کہ ہر جو دنیا سے جائے گا پہلے قبر میں کہاں جائے گا، لیکن فرمایا جو شہید ہے اس کی فقط قبر نہیں، اس کی روح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال کر اللہ پاک جنت میں بھیج دے گا. بل احیاء، وہ زندہ ہے، بل احیاء وہ کیا ہے، عند ربہم یرزقون، اور پھر وہ رزق کھا رہے ہیں. تو فرمایا یہ خاص آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت امام المستدرک الصحیح للحاکم کتاب التفسیر اور صفحہ نمبر حدیث نمبر اس کی 3414 فرمایا کہ یہ خاص ایت مقدسہ اللہ پاک نے اس امت کے جتنے شہید تھے قیامت تک جو ہوں گے سب کو عطا فرمائی، لیکن اس کا پہلا مسباق جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ خاص قرابت داری کہ حضرت عبداللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کل کتنے حضرت عبد المطلب کے بیٹے میں نے بتایا کتنے جی، کل 13 ہو گئے، اور 12 اس کے، ان میں پہلا حارث، دوسرا ابو طالب، تیسرے زبیر، چوتھے عباس، پانچویں ابو لہب، پانچویں حضرت حمزہ، پھر عباس، پھر ابو لہب، پھر حضرت غداق، پھر محکوم، پھر درار، پھر قسم، پھر عبد القاہب، اور پھر جعل. یہ کل کتنے ہیں بولیں بھائی؟ ان میں سے جنہیں زمانہ مصطفیٰ ملا، یعنی سب کا انتقال تقریباً جنہیں زمانہ مصطفیٰ ملا ان کی تعداد 4 تھی. کتنی تھی؟ باقی پہلے انتقال کر گئے. اب جو پہلے انتقال کر گئے وہ دین ابراہیمی پر تھے. کیا تھے؟ دین جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کا وصال ہوا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف ہی نہیں لے کر آئے. دنیا میں تشریف، تو آپ کو ایمان کیسے عطا کیا گیا؟ تو محدثین نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، اللہ پاک نے آپ کو سرکار کو حکم دیا کہ آپ اپنی والد کی قبر پر جائیں، اور سرکار نے اجازت مانگی، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے. اللہ نے بھی حکم دیا، فرمایا جاؤ. حضور نے وہاں جا کر دعا کی. حجت العالمین، اس کو امام یوسف نبانی لکھتے ہیں، سرکار نے وہاں جا کر دعا کی، آپ کی دعا سے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ زندہ کی. پھر آپ نے کلمہ پڑھایا. اس کو خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا. حجت العالمین فی المعجزات سید المرسلین میں علامہ یوسف نبانی نے بیان کیا. اور بھی کتب کے اندر معارج النبوہ میں بھی آیا، شہدائے نبوہ میں بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر انور پر جا کر دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے والد کو زندہ کر دے
حیات عطا فرما تاکہ میرا کلمہ پڑھ لے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہو اور ہر کوئی کہے کہ مجھے فخر ہے میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، جو مسلمان ہو تو ان میں سر فہرست جو ہوں گے وہ حضور کے والد گرامی ہوں گے۔ اسی طرح روایت میں ساتھ بتا دوں کہ حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پر بھی حضور تشریف لے گئے، وہاں بھی دعا کی۔ اس کو بھی تمام تر محدثین نے، امام یوسف نبانی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اور اسی طرح ملا علی قاری نے، تمام تر نے لکھا کہ فرماتے حضرت آمنہ کے لیے بھی حضور نے دعا کی، اللہ پاک ان کو بھی حیات عطا فرما۔ اور یہ چھوٹی سی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مردے زندہ کریں، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو تاجدار کائنات ہیں، یہ تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کے تو درخت بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے فراق میں تو ستون حنانہ بھی روتا ہے۔ یہ تو کچھ لوگوں کو جب سنتے ہیں تو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے حضور نے زندہ کیسے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، جیسے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت بولے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کلمہ سرکار نے کب پڑھایا؟ ان کی وفات کے بعد، ان کی قبروں پر جا کر اللہ کے اذن سے دوبارہ زندہ ہوئے، کلمہ پڑھا اور پھر واپس، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ پہلے ہی انتقال کر گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے دین پر تھے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جتنے حضرت ابراہیم کو ماننے والے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن اللہ نے خاص اعزاز دیا تاکہ قیامت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو کہ آپ امت مصطفیٰ میں شامل ہیں، کلمہ مصطفیٰ میں پڑھائے۔ تو میں نے عرض کیا کتنے اس وقت موجود تھے جی؟ 4۔ ان چاروں میں ایک بدبخت ہو گئے جس کا نام کیا ہے؟ ابو، نہیں مانا حضور کو، اور اگرچہ چچا تھا لیکن جو حضور کو نہیں مانا تو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اب تو میری رحمت سے دور ہو گئے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تجھ پر قیامت تک لعنت برسائی جائے گی۔ کیوں؟ کہ جو مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں اتاری، اور پھر باقی 3 بچے۔ کتنے بچے؟ ایک کون ہے؟ حضرت ابو طالب، اس میں اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، بعد اس پر ہیں کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ بخاری مختلف روایات پیش کی گئیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ جو روایت پیش کی جاتی بڑی قوی دلیلیں ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ۔ اب 2 گروہ ہیں، یہ دونوں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا تب بھی اس سے قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہونا، یہ سوال نہیں، زبان دراز نہ کرے، کوئی تان و تشنیع نہ کرے، کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو کہ علم کے مطابق بعض حدیثیں جو ملی ہیں اس پر وہ بات کرتا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار، بھئی حدیثیں اس کے پاس وہی پہنچی ہیں، لیکن وہ حدیثیں جو اس سے بھی زیادہ قوی، ادھر اگر ایک ہے تو ان کے مقابلے میں آگے 20 ہیں۔ کتنی ہیں؟ ان میں ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ، اور اسی روایت میں جہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ سرکار کہہ رہے تھے حضرت ابو طالب سے کہ کلمہ پڑھ لو، تو اب کافر پاس بیٹھے تھے، بڑے بڑے رئیس جو تھے وہ بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھا، ان کی طرف دیکھا تو سرکار نے فرمایا ان کی طرف نہ دیکھو، ان کی طرف دیکھو، بار بار کہا یہ چپ رہے، آخری وقت تھا، اور آخری وقت بڑی سختی ہوتی ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں۔ جب حضور اٹھ کر گئے، باہر تشریف لے گئے، واپس آئے تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے اور روح مبارک پرواز کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے گواہی دی، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے حضور پڑھا رہے تھے کلمہ، آپ کے چچا نے پڑھ لیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں۔ اس میں ایک اختلاف ہے، کیا ہے؟ دونوں طرح کی بات موجود ہے، میں سمجھا رہا ہوں، علمی بات سمجھا رہا ہوں۔ جو کہے میں نہیں مانتا، اگر بغض ہے اس کے دل میں، اناد ہے، وہ میرے نزدیک وہ تو گناہ گار ہے، لیکن ویسے علمی طور پر کوئی کہے کہ کیونکہ حدیث مجید میں جو موجود ہے میں ان کو مانتا ہوں تو ٹھیک ہے،
لیکن وہ حدیثیں جو ان کے ایمان کو ثابت کرتی وہ زیادہ قوی، وہ کیا زیادہ قوی ہیں، وہ زیادہ مضبوط ہیں، اس میں زیادہ جو ہے زیادہ مضبوطی، تو اس لیے اس چیز کو لیا جاتا ہے۔ تو باقی کتنے بچے جی؟ 2، ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت عباس۔ اب حضرت امیر حمزہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑی حضور سے محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، شکار کرنے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے ہوا کیا، جس دن شکار کرنے گئے 2 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا اور بڑا حیران کن واقعہ۔ حضور کوہ صفا پر تھے، کوہ وہاں کچھ کافر موجود تھے، ابو جہل موجود تھا، ابو لہب موجود تھا، اور بھی لوگ عبادت، انہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور گزر رہے تھے، جب آقا علیہ السلام گزرے نا، انہوں نے کہا، ولید پلید جو تھا، کافر تھا، اس نے کہا کہ آج محمد مصطفیٰ یہاں سے گزر رہے ہیں نا۔ ابو جہل سے کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں آج خالی نہیں جانے دینا، آج ذرا کیا کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا تیرا خدا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ انہوں نے وہ اپنا بت اٹھایا اور بت اٹھا کر اپنے گلے کے قریب کر لیا ولید نے۔ اس نے کہا کہ دیکھ میرا خدا نظر آ رہا ہے اور آپ کا خدا نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، ہمارے خدا نظر بھی آتے ہیں، بت ہم ان سے مانگتے بھی ہیں۔ اصل میں وہ چاہتا تھا لڑنا حضور سے، حضور خاموش رہے۔ آقا جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو اچانک اس کے بت میں حرکت آ گئی، بت میں، اور بت نے بولنا شروع کر دی۔ کیوں بولا؟ اس میں جن داخل ہو گیا تھا، اور جن کون تھا؟ کافر جن۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھو ہمارے خدا نظر آتے ہیں، وہ بت بولا، اور اس بت نے، بت کے اندر جو جن تھا وہ بولا، اور اس نے کہا استغفر اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کچھ ایسے کلمات کہے جو صحابہ کرام نے بھی سنے، باقی لوگوں نے بھی سنے۔ تو وہ لوگ کافر جو تھے وہ خوش ہو گئے۔ اب سمجھ نہیں آتی تھی صحابہ کرام کو بھی اور خود کفار کو بھی اس بت کو کیا ہو گیا۔ حضور چلے گئے اور بڑے آپ پریشان تھے، رنجیدہ تھے۔ ہاں جی، اب اللہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر بات بتاتا ہے، لیکن اللہ نے بھی ابھی وحی نہیں بھیجی۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے معاملات ہیں، ذرا محبوب کی شان میں ایسے دکھاؤں۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے سامع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور میرا کزن، میرا چچا زاد بھائی کافر تھا، میں بھی جن ہوں اور وہ بھی جن، وہ کافر تھا، ولید کے بت کے اندر وہ بولا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، آپ کی جو گستاخی اس نے کی ہے اس کی سزا دی ہے۔ حضور کل جب صبح ہونا تو آپ دوبارہ تشریف لے آنا، جب آپ دوبارہ آئیں گے تو کافر تو اسی طرح چڑھیں گے نا۔ اب تو ذرا ان کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے تو بت بھی بولتے ہیں، تو میں اس میں داخل ہو جاؤں گا اس بت کے اندر، حضور میں پھر آپ کی نعت سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، بات سننے والے عبداللہ بن کہتے ہیں وہ رات ہماری بڑی مشکل گزری، ہم کہتے تھے دن صبح نکلے، پتہ چلے کافروں کو، وہ جو اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ رب العزت دیکھو ہمارے بت بولے، اور ہمارے بتوں نے استغفر اللہ محمد رسول اللہ کو یہ کہہ دیا۔ اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہماری رات مشکل گزری تاکہ دن ہو اور ہم کیا کریں، حضور کی عظمت کو دکھائیں۔ تو فرماتے ہیں جب دن ہوا تو حضور نے صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا، چند صحابہ کرام چھپ چھپ کر، کوئی اعلانیہ لوگ ساتھ نہیں تھے، بس ساتھ چلتے ویسے ہی۔ اور یہ دور وہ تھا ابھی فاروق اعظم بھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت جناب امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور چھپ چھپ کر کیا ہوتا تھا، نمازیں بھی، عبادت بھی، ابھی نماز تو فرض کا اعلان
نہیں ہوا تھا، لیکن کیا تھا حضور کے ساتھ جو بھی صحابہ کرام ہوتے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، فرمایا ان کا حال یہ ہوتا کہ بس چھپ کر ہی اپنے ایمان کا اظہار کرتے۔ فرماتے جب صبح ہوئی حضور وہاں سے گزرے، جب دور سے انہوں نے دیکھا تو دوبارہ کہا کہ آ گئے حضور، آ گئے محمد۔ کہتے چلو پھر اپنا کام شروع کر دو۔ بت اٹھائے، ان کے سجدوں میں گر گئے، ان کے قدموں پر گرنے لگے، انہیں کہنے لگے دیکھے، حضور سے کہنے لگے دیکھو ہمارے خدا نظر آتے۔ پھر ولید نے کہا کہ آج ذرا پھر بول، بت سے کہا دوبارہ بول، اور وہ باتیں جو کی تھیں وہ ذرا دوبارہ دہرا۔ فرماتے اتنے میں بت سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اس نے حضور کی نعت شروع کر دی۔ اب کافر جو تھے وہ چڑ گئے کہ یہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے غصے میں اتنے آ گئے کہ اپنے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب وہ ٹکڑے ہونے لگے اور غصے سے باہر ہونے لگے، ابو جہل آگے بڑھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور استغفر اللہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں دے مارا۔ جب حضور کریم آقا کے سر مبارک میں لگا، حضور کا سر مبارک پھٹ گیا۔ جب سر مبارک زخمی ہو گیا، اب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، حبیب اب حکم فرما، اگر آپ چاہیں تو ہم یہی پتھر اٹھا کر، پہاڑوں کو اٹھا کر ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیں، ان میں سے ایک بھی نہ بچے۔ آپ نے فرمایا نہیں اللہ، میں راضی ہوں تیری بارگاہ میں تبلیغ سے، میں راضی ہوں تیری بارگاہ میں مشقت آئے، تیری بارگاہ میں زخم لگے، تیری بارگاہ میں میرا خون بہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ باری تعالیٰ صرف خون نہ بہے، میری جان بھی چلی جائے، ایک بار نہیں 100 بار میں شہید کیا جاؤں۔ تو فرماتے 4 فرشتے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا اور یہ فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ فرماتے کہ اس طرح حضرت امیر حمزہ اس دن شکار کرنے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ ایک تیر جو تھا اس کو ہرن کے پیچھے، ہرن کا شکار کرتے تھے، پیچھے پھینکا، ابھی پھینکنے والے تھے، ہرن رک گیا۔ معرج النبوہ علامہ کاشفی لکھتے ہیں، فرماتے جب رک گیا اور زبان سے کلام کرنے لگا عربی میں، ہرن کہنے لگا کہ اے حمزہ میری طرف تیر پھینکتے ہو اور میرا شکار کرنے آئے ہو، ذرا یہ تیر اگر ان کی طرف پھینک دیتے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو زخمی کر دیا اور تیرے بھتیجے کو زخمی کر دیا تو اللہ تیرے درجے بلند کر دیتا، اللہ تیرے درجے بلند کر دیتا۔ فرماتے اس آواز کو جب میں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ ہرن بھی کلام کرتے ہیں، فرماتے میں حیران ہوا، اور پھر کچھ باتیں تو پہلے ہی سن رکھی تھی، حضور کی پیدائش سے ہی سن رکھی تھی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ حضور کہتے تھے، فرماتے تھے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ہر بار کہتے ابھی مجھے موقع دیں، ابھی کیا کریں، موقع دیں۔ فرماتے یہ بات جب ہرن والی ہو گئی تو واپس آئے، جب واپس آئے تو لونڈی جو تھی آپ کی خادمہ وہ رو رہی تھی، روتے روتے وہ پانی لے کر آئی، کھانا لے کر آئی۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں آج محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو جہل نے آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا، آج اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو میں دیکھتی کیسے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے پوچھا اس وقت حضرت ابو طالب کہاں تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو طالب تو باہر مصر کے طرف روانہ ہوئے ہیں تجارت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کہاں تھے؟ کہنے لگے کہ عباس تو سب کو وہاں موجود تھے، سب کو روکتے رہے، لیکن اکیلے عباس، حضرت عباس کی کون سنتا؟ کہا اچھا یہ بتا پھر ابو لہب کہاں تھا؟ وہ بھی تو چچا۔ کہنے لگے ابو لہب نے کیا کرنا تھا، وہ تو بھڑکا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ان کی جان لے لو، تلوار چلاؤ، آج موقع ہے فائدہ اٹھا لو۔ اس بات کو سنتے ہی حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اسی جگہ پر پہنچے جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔ کون؟ کافر لوگ۔ وہاں پر ابو لہب بھی موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا، کیونکہ ابو جہل نے حضور کو زخمی کیا تھا۔ گئے گریبان پکڑا، کہا تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے پر، وہ بھتیجا سمجھ کر ابھی حمایت کر رہے، میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کہا کہ ہاں اٹھایا، جو کرنا ہے کر لو۔ وہیں آپ نے پکڑا اور پکڑ پر زمین پر جو تھا پٹخا گرا دیا، اور گرا کر پتھر اٹھایا، سر میں مارا، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ 7 جگہ پر
ابو جہل کا سر پھٹا، 7 جگہ سے اس کا سر پھٹا۔ فرماتے ہیں باقی کافر بھی دوڑ کر آئے، جب دوڑ کر آئے لڑنا چاہتے تھے، آپ بڑے بہادر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑ تھے، ہر کوئی ڈر۔ جب وہ آئے تو فرمانے لگے، ابو جہل نے کہا غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے، تم لوگ آگے نہ بڑھو۔ فرماتے اس سزا کو دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ آپ حرم شریف میں بیٹھے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے مولا وہ کب دن آئے گا، اچھا پتھر لگیں، باری تعالیٰ اور مروا اور مار لیں کافر، لیکن اس دین سے، اس میشن سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ اگر یہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کہیں کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں، آپ اس دین کو چھوڑ دیں، باری تعالیٰ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن تیری پیغام کو، اس کو سنانے میں میں جو ہے میں کمی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں حضرت امیر حمزہ آئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ حضور کو بتاؤں گا تو حضور تو بڑے خوش ہوں گے، حضور تو بڑے خوش ہوں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا، بھتیجے میں بدلہ لے کر آیا ہوں ابو لہب سے۔ آپ نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا چچا میں اس بات پر خوش نہیں ہوں، اس بات پر خوش ہے؟ اس نے کہا محمد میں آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہوں۔ فرمایا میں اس بات پر خوش نہیں۔ پوچھا حضور آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میں تو تب خوش ہوتا ہوں جب آپ میرے اللہ کو مانیں، میرے اللہ کو ایک مانیں، مجھے اللہ کا آخری رسول مانیں، مجھے اللہ کا آخری رسول مانیں۔ فرمایا بھتیجے بس ایک رات کی مہلت دے دیں، جب صبح ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرماتے جب رات ہوئی، ادھر رات کے وقت حضرت امیر حمزہ اپنے حجرے میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کروں، کیسے کلمہ پڑھوں اور اس دین کو کیسے اپناؤں۔ فرماتے یہ سوچ رہے تھے اور 7 شعر کہتے تھے۔ 7 کیا کہتے؟ اور ادھر حضور دعائیں کر رہے تھے، ادھر حضور، اچھا باری تعالیٰ انہوں نے پتھر مارے کوئی بات نہیں، انہوں نے مجھے زخمی کیا کوئی بات نہیں، باری تعالیٰ صلہ یہ عطا فرما، دنیا میں میری مدد یہ عطا فرما کہ میرا چچا حضرت امیر حمزہ جسے لوگ جانتے ہیں اور اس کو لوگ بڑے ایک پلوان کے طور پر مانتے ہیں، ایک طاقت مانتے ہیں، اس کو ایمان عطا کر، اس کو ایمان عطا کر۔ فرمایا صبح ہوئی، حضرت امیر 3 دن پہلے، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ جو تھے آ گئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ کہا حضور مجھے بھی اپنے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں۔ اس دن سے لے کر پھر تیسرے دن منگل کو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ کب جی؟ اور جمعہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پڑھا تھا۔ یہ 2 شعر تھے، یہ 2 اس دور کے سب سے بڑے نامور طاقتور تھے، جن سے اپنے نہیں پرائے بھی ڈرتے تھے۔ اللہ پاک نے دونوں عطا فرما دیے۔ پھر حضرت امیر حمزہ نے ہر موقع پر غزوہ بدر میں بھی حضرت امیر حمزہ کا جو کردار تھا اور آپ کی جو جان بازی تھی، آپ کی جو تلوار تھی، جدھر اٹھتی تھی وہ کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ اور پھر غزوہ احد میں 31 کافر جو تھے واسل جہنم کیے، کتنے؟ اور پھر جو تھی وہ شہادت نوش فرمائی۔ ابھی موضوع تو باقی ہے، موضوع تو میں نے شروع ہی نہیں کیا، صرف اس کا تعارف کروایا۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے اگلے جمعۃ المبارک میں اس کو تفصیل کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا حضور سے محبت اور آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمائی، اگلے جمعۃ المبارک کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔